السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاغل صدر بازار دہلی سے میں محمد جاوید پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ سکے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جس مجاہد آزادی کا ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں یوسف مہر علی۔ شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ انڈیا چھوڑو کوئٹ انڈیا کا نعرہ گاندھی جی نے دیا تھا۔ اس نعرے نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں نئی جان پیدا کر دی تھی اور گاندھی جی نے اس نام سے ایک پوری تحریک شروع کی جس نے بالآخر انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ نعرہ گاندھی جی کا نہیں بلکہ ایک دوسرے محب وطن رہنما کا تھا جس نے آزادی کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ نعرہ ایک مسلم نوجوان کا دیا ہوا تھا جس کا نام یوسف مہر علی تھا۔ نہ صرف انہوں نے یہ نعرہ دیا بلکہ اس پوری کتاب اس کی اہمیت پر تحریر کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح برطانوی استعماری طاقت کو ہندوستان سے کامیابی سے کھدیڑا جا سکتا ہے۔ ایک اور بہت اہم نعرہ جس نے قبول عام حاصل کیا وہ تھا سائمن کمیشن واپس لو، سائمن گو بیک۔ یہ نعرہ بھی یوسف مہر علی کا دیا ہوا تھا۔ یوسف مہر علی ایک ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے جن کی تواضع، خاکساری اور محبتیں تقریباً ہر انسان کو ان کا گردیدہ بنا دیتی تھیں جو ان کے پاس آتا۔ تحریک آزادی کے لیے ان کی قربانیاں، برطانوی سامراج اور ہندوستان میں ظلم و زیادتی کے خلاف نفرت اور ان کے خدا داد ہمت نے ان کو عوام کا مقبول اور ہر دل عزیز لیڈر بنا دیا۔ ان کی خوبیاں عام لوگوں کے درمیان ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی جس نے ان کو بمبئی کا سب سے کم عمر میئر بنوا دیا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہندوستان جب ان کو میئر منتخب کیا گیا تو اس وقت وہ خود جیل کی چار دیواری کے اندر قید تھے۔ اگر مہر علی چاہتے تو دنیا کے ہر طرح کے آسائشوں کو اپنے انتظار میں پاتے۔ یہ سوچ کر کہ چمچ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ بمبئی کے مشہور تاجر جعفر مہر علی کے گھر یوسف کی پیدائش 3 ستمبر 1903 کو ہوئی۔ ان کا خاندان بمبئی کے مشہور تجارتی خاندانوں میں سے ایک تھا اور ان کے دادا نے شہر کی پہلی ٹیکسٹائل مل کئی دہائیوں قبل بمبئی میں قائم کی تھی۔ یوسف مہر علی گاندھی جی سے متاثر تھے۔ ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ ہی تحریک آزادی بھی آگے بڑھتی رہی تھی اور اس کی رفتار میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں کالج کے ذہین ترین طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ کس طرح انگریز اس قدر وسیع و عریض ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اپنے اسکول کے زمانے میں ان کا محبوب مضمون تاریخ تھا اور وہ مختلف ممالک کی تحریک آزادی کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتے تھے۔ وہ اپنا بڑا وقت غور و فکر میں صرف کرتے تھے اور کچھ زمانے میں ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہندوستان کے پچھڑے پن کی وجہ یہ تھی کہ انگریز اس ملک کو مستقل لوٹ کھسوٹ رہے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے خاندان والوں کے لیے یوسف مہر علی کا انداز بہت پریشان کن اور ان کی فکر کے بالکل برعکس تھا۔ کسی بھی بڑی بزنس فیملی کے مانند ان کے خاندان حکومت وقت کا حمایتی تھا اور برطانوی سامراج سے اپنے بہتر تعلقات کو خراب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اپنے خاندان کے غصہ اور غضب کے باوجود ان کی فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح وہ تحریک آزادی کا بہت کم عمری میں ہی حصہ بن گئے۔ بھاردوا ہائی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد ہی وہ تحریک آزادی کا مستقل حصہ بن گئے۔ کے گوپالا سوامی اپنی کتاب گاندھی اینڈ بامبے میں ہندوستان چھوڑو نعرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، شانتی کمار مرارجی کا کہنا ہے کہ گاندھی جی نے بمبئی میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کون سا نعرہ آزادی کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ ان میں سے ایک ساتھی نے کہا بھاگ جاؤ کا نعرہ دیا جائے۔ گاندھی جی نے کہا یہ غیر مناسب نعرہ ہے۔ راجہ گوپال چارن نے واپس کا نعرہ دیا لیکن یہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا۔ اس وقت یوسف مہر علی نے گاندھی جی کو ایک کمان دی جس پر ہندوستان چھوڑو کوئٹ انڈیا کا نعرہ لکھا ہوا تھا۔
گاندھی جی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے فوراً آمین کہا جاتا ہے کہ یوسف مہرعلی ایک کتابچہ تحریر کیا جس کا عنوان تھا کوئٹ انڈیا۔ یہ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ کتاب بہت بروقت تھی اور ہاتھ لی گئی۔ اس نعرے کو جو قبول عام حاصل ہوا، اس میں یوسف مہرعلی کا زبردست کردار تھا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کو ہندوستان چھوڑو تحریک کا خاص نعرہ بنا دیا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انڈیا چھوڑو تحریک ہندوستان میں برطانوی سامراج کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی اور اس نے برطانوی سامراج کو مدافعانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس تحریک کو بہت بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا تھا۔ اس کی شروعات مہاتما گاندھی کے ذریعے 8 اگست 1942 کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے بمبئی سیشن کے دوران کی گئی۔ جنگ عظیم دوم کے دوران برطانوی سامراج کے ہندوستان پر قبضہ کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مہاتما گاندھی نے اپنی ہندوستان چھوڑو تقریر میں کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ بمبئی کے گوالیا ٹینک میدان کے تاریخی پروگرام میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ یوسف مہرعلی کو شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے بطور طالب علم لیڈر بمبئی میں سائمن کمیشن کی آمد پر احتجاج کیا۔ انڈین اسٹیچوٹری کمیشن، جس کو سائمن کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ 7 اراکین پر مشتمل تھی۔ اس کمیشن میں 7 برطانوی ممبر پارلیمنٹ تھے۔ یہ لوگ 1928 میں ہندوستان میں کیے جانے والے قانونی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان آئے تھے۔ اس کمیشن میں ایک بھی ہندوستانی ممبر نہیں تھا اور اسی چیز نے مہرعلی اور ان کے ساتھیوں کو غضبناک کر دیا تھا۔ اسی سال یوسف مہرعلی نے بمبئی یوتھ لیگ کی شروعات کی تھی۔ اس گروپ نے کمیشن کے دورے کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا۔ مہرعلی اور ان کے دوستوں نے زبردست ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلیوں کا لباس پہنا اور بمبئی بندرگاہ میں کس طرح اس وقت داخل ہو گئے جہاں سائمن کمیشن کے ممبران نے اسی وقت آئے تھے۔ ان لوگوں نے ان کے سامنے کالے جھنڈے لہرائے اور سائمن واپس جاؤ کے نعرے لگائے۔ ان کی اس ہمت اور دلیری کی وجہ سے یوسف مہرعلی راتوں رات پوری تحریک آزادی کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ ان کی شہرت اور احتجاج کی خبر گاندھی جی تک پہنچی اور انہوں نے بھی اس دلیری کی بہت تعریف کی۔ مہرعلی اور ان کے ساتھیوں نے نہ صرف طاقتور برطانوی سیاستداں کے سامنے احتجاج کرنے کی جرأت کی بلکہ آزادی کی تحریک کے ان قائدین کے بات ماننے سے بھی انکار کر دیا جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت کچھ نہ کیا جائے۔ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بمبئی کی عدالت میں ان پر وکالت کی پریکٹس کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شاید یہ ہندوستان میں پہلی مثال تھی جب ایک مجاہد آزادی کو قانون کی پریکٹس کرنے سے محض اس بنا پر روک دیا گیا کہ وہ ایک مجاہد آزادی تھا۔ سالٹ ستیہ گرہ کے موقع پر مہرعلی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ قائدین کی غیر موجودگی میں تحریک آزادی کی شمع کو روشن رکھنا چاہتے تھے۔ صرف 2 سال بعد 1932 میں ان کو دوبارہ سازش کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور ناسک جیل میں 2 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ اس جیل میں ان کی ملاقات انقلابی سوشلسٹ لیڈروں سے ہوئی۔ جلد ہی ہندوستان کے مشہور مجاہدین آزادی سے ان کے قریبی تعلقات ہو گئے۔ اشوک مہتا، نریندر دیو، اچھوت پوردن، منو مسانی، یہ سب ان کے قریبی دوست بن گئے۔ ان سوشلسٹ لیڈروں نے مل کر ایک اور سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ ان نوجوان قائدین کی کوشش تھی کہ کسی طرح کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک چیز بنائی جائے جس کا فرقہ واریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران جب کانگریس کے صف اول کے تمام قائدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور قیادت کا ایک خلا پیدا ہو گیا تو انہوں نے کانگریس کا علم اپنے دوستوں ارونا آصف علی، رام منوہر لوہیا اور اچوت پنوردھن کے ساتھ اٹھائے رکھا، لیکن پھر انگریز سامراج نے ان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ جیل میں یوسف مہرعلی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ان کو زبردست ہارٹ اٹیک ہوا جس کے بعد ان کو علاج کے لیے سینٹ جارج اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن انہوں نے علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں دوا
دوا اور تحریک آزادی کے قائدین اسی پریشانی سے دوچار ہیں اور ان کو بھی یہی خصوصی علاج کی سہولتیں ملنی چاہیے۔ حکومت نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد مہر علی نے بھی اپنا علاج کرانے سے بالکل منع کر دیا۔ ان کی حالت نازک ہونے لگی، لیکن پھر بھی اس مجاہد آزادی نے حکومت کا کوئی بھی احسان لینے سے انکار کر دیا۔ 1943 میں ان کو جیل سے رہا کیا گیا، لیکن اس وقت تک ان کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ جب 2 جولائی 1950 کو جنگ آزادی کا یہ عظیم مجاہد 47 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا، تب پورا ملک ان کے انتقال پر آنسو بہا رہا تھا۔ پورا ممبئی اس دن بند ہو گیا اور شہر کی ایک بڑی تعداد اس بے غرض مجاہد آزادی کے آخری سفر میں ساتھ دینے کے لیے امڑ آئی۔ شہر کے ٹرام اور ٹیکسیوں نے بھی کچھ دیر ان کی یاد میں ٹھہر کر عقیدت پیش کی۔ بمبئی اسٹاک ایکسچینج بھی اس دن کو کوئی کام نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا رہنماؤں کو اس طرح کی کبھی خراج عقیدت پیش نہیں کیا گیا۔ جزاک اللہ۔